رمضان کی پہلی تراویح تھی۔ مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ابھی فرض پڑھے جا رہے تھے کہ اتنے میں صف کے ایک کونے سے ایک چھوٹا سا بچہ نمازیوں کے آگے چلنے لگا اور پھر دوڑنے لگا۔ کبھی ایک صف میں دوڑتا اور کبھی دوسرے صف میں دوڑ لگا لیتا۔ فرض کا سلام پھیرا گیا، لیکن کسی کی زبان سے اس بچے کے لیے کوئی سخت الفاظ نہ نکلے۔ سنتوں کی ادائیگی شروع ہوئی تو بچے نے پھر سے وہی حرکت شروع کر دی۔ اب کی دوڑ اس کے لیے زیادہ دلچسپ ہو گئی۔ کسی پزل گیم کی طرح وہ کبھی ایک رکوع سے بچتا تو کبھی کسی سجدے سے، لیکن اس نے اپنی دوڑ لگا رکھی تھی کہ اچانک سجدے میں جاتے ایک نمازی سے ٹکرا کر گر پڑا اور رونا شروع کر دیا۔ ایک نمازی سے اسے گود میں اٹھایا اور سہلاتا رہا کہ خاموش ہو جائے، لیکن بچہ مسلسل روتا رہا۔ اتنے میں پچھلی صف سے اس کا والد آیا اور اس کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا دیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس پورے دورانیہ میں نہ تو کسی نے بچے کو مسجد سے نکالنے کی بات کی اور نہ ہی یہ کہا کہ چھوٹے بچوں کو مسجد نہ لے کر آئیں۔ کسی نے اپنے خشوع خضوع میں خلل پیدا ہونے کا بھی نہیں کہا اور نہ ہی والدوں کو نصیحتوں کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ یہ رویہ ترکی کی مساجد میں عمومی طور پر مل جاتا ہے، جس میں سب سے اہم یہ سوچ کار فرما ہے کہ اگر ہم نے آج اپنے بچوں کو ان شرارتوں کے باعث انہیں ڈانٹنا اور مسجدوں سے بھگانا شروع کر دیا تو یہ بچے مسجدوں سے دور ہو جائیں گے۔ ایک مسجد پر ترکی زبان میں 3 پیغامات درج ہیں۔ نمبر 1، اس مسجد میں بچوں کو استثناء حاصل ہے، مطلب انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مسجد میں نماز پڑھتے وقت اگر پچھلی صفوں سے بچوں کے ہنسنے اور دوڑنے کی آوازیں نہ آئیں تو ہمیں اپنی اس آنے والی نسل کے لیے فکر مند ہو جانا چاہیے۔ نمبر 3، اپنی ڈانٹ ٹپٹ کی وجہ سے مسجد میں آنے والے بچوں کے ذہن میں ہمارے بارے میں غلط تصور پیدا کرنے کے بجائے برائے کرم اپنی تراویح اپنے گھر میں پڑھیں۔ ایسا عمل اگر ہماری مسجدوں میں شروع ہو جائے تو آنے والی نسلیں ایک اسلام پسند اور صلاۃ کی پابند ہوگی۔ فی الحال تو ہم نے تقریباً ایک بزرگ ہر مسجد میں رکھا ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی ہی یہی ہوتی ہے کہ سلام پھیرتے ہی وہ بچوں پہ چیخنا چلانا شروع کر دیں، اور اگر کسی غریب کا بیٹا ہوگا تو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر تو امامت کے دوران حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ سوار ہو جاتے تھے، مگر ان کی نمازوں میں تو کبھی خلل نہیں پڑا تھا۔ پلیز سوچیے گا ضرور۔